بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، حضرت انسان آرام طلبی اور سہل کوشی پر آ جائے تو اس کے لیے شاید اپنی پلکوں تک کو جھپکا لینا کوئی مشکل کام لگے، لیکن وہی انسان اگر کچھ کرنے کی ہی ٹھان لے تو ہو سکتا ہے اکیلے ہی دنیا کا چہرہ بدل کر رکھ دے۔ اگرچہ کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اکیلے دنیا بدل ڈالنا ممکن نہیں ہے، لیکن آج کی ہماری کہانی کے مرکزی کردار نے ان تمام لوگوں کی باتوں کو صفحہ ہستی سے ایک ہی بار مٹا ڈالنے کا پکا عزم کر لیا تھا، اور شاید اس کو یہ بات بڑی ہی اچھی طرح معلوم تھی کہ اس کو زندگی میں آخر کرنا کیا ہے، اور اسی وجہ سے اس نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جی جان کی بازی لگا دی، اور اس وجہ سے ہی کامیابی اس کے در پر آ کر ہاتھ پھیلا کر کھڑی ہوئی۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم اسی زبردست کہانی کو ناظرین کے گوش گزار کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین گرامی، کہانی کی ابتدا ہندوستان سے ہوتی ہے۔ ہندوستان کے برہما پترا دریا کے قریب مجولی نامی ایک جزیرہ ہے، اور اس جزیرے کو ہی دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ کہا جاتا ہے، لیکن اس جزیرے کی قسمت 1979 میں مکمل طور پر ایک بار میں ہی بدل گئی۔ یہ وہ سال تھا جب ایک انتہائی خوفناک سیلاب نے اس جزیرے کو اپنا نشانہ بنایا، اور یوں ہزاروں لوگوں کی زندگی تہس نہس ہو گئی۔ اس حادثے نے بڑے جانور تو کیا، چھوٹے چھوٹے سانپوں اور کیڑے مکوڑوں تک کو مسل کر رکھ دیا تھا۔ کئی لوگ شاید یہ بات کہیں کہ اس کو روکا نہیں جا سکتا تھا، اور کوئی بھی اس سے ہونے والے نقصان کی شاید تلافی نہ کر سکے، لیکن یادو ویانگ نامی اس 16 سالہ لڑکے کا دماغ الٹا ہی چل رہا تھا، اور اس بچے کو اس حادثے نے اس قدر ذہنی طور پر پریشان کیا کہ اس نے خود سے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کر حالات کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے تباہ شدہ گاؤں کے ملبے کے درمیان کھڑے اس بچے کو مردہ جانوروں اور تباہ حال درختوں کا ایک انبار نظر آ رہا تھا۔ اچانک اس لڑکے کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر ہمارے علاقے میں مزید درخت موجود ہوتے تو نہ تو اس کو اپنے گھر سے ہاتھ دھونا پڑتا، نہ ہی سیلاب میں ڈوبے اپنے دوستوں کے لاشیں دیکھنے پڑتے۔ شاید آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ محض ایک نوجوان بچے کی خواہشات تھیں، لیکن اصل میں ایسا تھا نہیں۔ اس وجہ سے اس بچے نے سوچنا شروع کر دیا کہ آخر کس طرح اس حادثے کو پھر سے ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ اپنی کم عمری کے باوجود بھی اس بچے نے ایک کامیاب منصوبہ بنایا، اور وہ اپنے گاؤں کے ارد گرد کئی ایک درخت لگانا چاہتا تھا۔ بچے کو پتہ تھا کہ وہ اس بظاہر پاگل پن نظر آنے والے منصوبے کو اکیلے ہی پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکے گا، اور اس بچے نے اس وجہ سے مقامی حکومت کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ حکومتی کارندوں کے پاس جب یہ لڑکا اپنا منصوبہ لے کر گیا تو نہ صرف اس نے اس کی مدد کرنے سے انکار کیا، بلکہ اس کا سارا منصوبہ اس کے منہ پر دے مارا۔ ان لوگوں نے اسے بتایا کہ تمہاری آنکھیں کیا اندھی ہو چکی ہیں، کیونکہ کوئی بھی درخت اس صحرا میں نہیں اگ سکتا۔ اس سب کے بعد ان سب لوگوں نے اس بچے کے منہ کی طرف دیکھ کر حقارت کا قہقہ لگاتے ہوئے اس سے کہا کہ اپنا منصوبہ اٹھاؤ اور یہاں سے بھاگ جاؤ۔ یہ بچہ آج سالوں گزر جانے کے بعد بھی اس بے عزتی کو نہیں بھلا سکا۔ اس وجہ سے اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے ان تمام لوگوں کو غلط ثابت کرنا ہی ہوگا۔ حیران کن طور پر اس لڑکے نے یہ تمام کے تمام درخت اپنی مدد آپ کے تحت ہی لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے ہی دن یہ بچہ 20 بیج لے کر اس صحرا کے ایک کونے میں ان کو دبا آیا۔ اگرچہ اکثر لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ بیج صحرا کی حدت جلا کر خاک میں بدل دے گی، لیکن جلد ہی ان درختوں نے جڑیں پکڑنا شروع کر دیں، حتیٰ کہ اب تو اس بچے کو زمین سے ہری ہری کونپلیں بھی نکلتی نظر آ رہی تھیں، اور اسی دن نے ہی اس بچے کی ساری زندگی کی سب سے بڑے مشن کی ابتدا کر دی تھی۔ پھر اس بچے نے اس جگہ ہر روز زیادہ تعداد میں بیج لگانا شروع کر دیے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے، اور یہ بچہ اب اکیلے تنہا اس صحرا کو سرسبز و شاداب کرتا چلا جا رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایک بار جو صحرائی علاقہ کہلاتا تھا اب ایک سرسبز و شاداب نخلستان میں بدلتا جا رہا تھا۔ چند ہی سالوں بعد جب مقامی عہدیداروں نے دیکھا کہ درخت اس جگہ اگ سکتے ہیں تو ان نے اپنی کہی ہوئی تمام باتیں واپس لیں، اور اس بچے سے جو کہ اب جوانی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ چکا تھا معافی مانگی، اور پھر ان لوگوں نے اس کو اپنی مدد کا بھی کہا۔ اور جب حکومتی مدد اس لڑکے کو ملی تو ان لوگوں نے تقریباً 200 ایکڑ زمین کو سرسبز و شاداب علاقے میں بدل ڈالا۔ اب یہ شخص اپنا گھر بھی اس نئے جنگل میں بنا چکا تھا، اور دن رات اس جنگل کے دیکھ بھال میں مصروف رہتا ہے۔ کئی سال اس دردناک سانحے کو گزرے ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی یہ شخص اس جنگل کو وسعت دینے کے لیے ایک ایک درخت لگاتا رہتا ہے، اور آج اس کا یہ جنگل 10 مربع کلومیٹر کے وسیع و عریض رقبے پر پھیل چکا ہے، اور اس جنگل میں ہزاروں سے بھی زیادہ پودوں کی نسلیں لگائی جا چکی ہیں، اور اب اس جنگل میں کئی طرح کی جنگلی حیات بھی رہتی ہے۔ ناظرین، یہ بات بالکل سچ ہے کہ اگر انسان کچھ کرنے کی ٹھان کر مکمل نظم و ضبط کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر کوئی کام کرتا رہے
تو یقیناً اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں کہا جا سکتا، اور ایسا یہ شخص کر کے آپ کو ثابت بھی کر چکا ہے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسکرین پر آنے والے لنک پر کلک کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔